आजम स्वाति साहब का मामला जनाब स्पीकर ये बहुत खतरनाक है। इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। ये सियासतदानों को वैसे भी बदनाम कर रहे हैं, वैसे भी बदनाम है, लेकिन अगर इस तरीके से बदनाम करना शुरू कर दें तो खुदा की कसम अल्लाह हाजिर नाजिर है। कोई बंद अभी कौमी असम्बली का मेंबर सेनेटर बनने के लिए, सूबाई असम्बली का मेंबर बनने के लिए, वजीर बनने के लिए तैयार नहीं होगा। जनाब स्पीकर, किसने ये काम किया, क्यों किया, मकासद क्या थे, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा, इस तरह की सजा कि पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए ये एक इबरत का निशान हो, इबरतनाक सजा दे देनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए किसी के साथ भी मेरा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, इलाकाई इख्तिलाफ अपनी जगह, जबान का इख्तिलाफ अपनी जगह, हत्ता कि मजहब का इख्तिलाफ भी अपनी जगह। अब्दुल अकबर चतराली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं थकता नहीं हूं। और ये आप यकीन रखें, सुबह से मुझे बैठाएं रात 12 बजे तक, और लेकिन काम कराएं, सिर्फ पार्टी को जेला नवाजी ना करें। नहीं, आपकी आज आपसे आपकी दरख्वास्त है मेरी आपसे मैं एक दरख्वास्त। बात गुजारिश करूं, आज आपकी जमात ने सबसे ज्यादा तकारीर की है, आपके पार्लिमानी लीडर ने भी की है और 5 बंदों ने की। मुझे फख्र है इस पर जी, मुझे फख्र। आपकी जमात ने की है तो आप लेकिन कैसे इतराज कर बात सकते? असल में बात यह है कि देखें, कम अज कम ये तो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं ना, छोटे लोगों का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। नहीं, आपको हमेशा एहतराम होता है। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये करनी थी कि पाकिस्तान की एक ख़ानदानी निज़ाम है, हमारे अक़दार हैं, हमारी रिवायात हैं, और यहाँ एक ख़ानदानी निज़ाम है। उस निज़ाम की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक मुमताज़ मकाम रखता है। जनाब स्पीकर, एक सोचे समझे मंसूबे और साजिश के तहत पाकिस्तान के इस इस्लामी अक़दार को, मुआशरती रिवायात को ठस नस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मसलन जनाब जॉयलैंड एक फिल्म का नाम है। क्या नाम है? जॉयलैंड। ये फिल्म जो है, इसको फ्रांसीसी अवार्ड मिला है इस पर कि इसमें हम जिन्स परस्ती की सबक दी जा रही है। जनाब स्पीकर, इस फिल्म को फ्रांसीसी अवार्ड इसलिए मिला है कि शादी ब्याह, घरेलू ताल्लुकात और ख़ानदानी निज़ाम जो एक इस्लामी मुआशरे में परवान चढ़ाती है, उसको ख़त्म करने में यह फिल्म बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस जो मुल्क रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उनकी शान में गुस्ताखी की है, उसकी बायकाट के बजाय, और हम उस मुल्क के फिल्म को जो उन्होंने उसको अवार्ड भी दिया है, उसको हुकूमत पाकिस्तान यहां लॉन्च करने की इजाजत दे रही है। जनाब स्पीकर, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसको आप नोटिस ले लें और बाकायदा इसके खिलाफ आप बहैसियत मुसलमान स्पीकर, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म, आपको इस पर एक्शन लेना होगा। अगर आप एक्शन इस वक्त नहीं लेंगे, आपके इख्तियार में है, आप रूलिंग दे सकते हैं। अगर आपने रूलिंग नहीं दिया तो अल्लाह के दरबार में आप होंगे और मैं होऊंगा। मैं गवाही दूंगा कि ये बात मैंने अपने स्पीकर साहब जनाब राजा परवेज अशरफ तक पहुंचाया था, लेकिन उसने उस पर अमल नहीं किया। मैं शहादत दूंगा अल्लाह के दरबार में। लिहाजा आपको इस पर रूलिंग देना चाहिए कि सेंसर बोर्ड, मरकजी सेंसर बोर्ड ने
جو اجازت نامہ اس فلم کو دیا ہے اس کو واپس لے لے، نمبر 1۔ جناب اسپیکر، دوسری بات یہ ہے، مولانا صاحب میں نے تو یہ فلم نہیں دیکھی، آپ نے میں دیکھی؟ میں دیکھا نہیں، مجھے تفصیلات بتائی گئی ہیں، آپ نے خود دیکھی ہے فلم؟ یہ مجھے تفصیلات بتائی گئی ہیں نا، تفصیلات ہر ایک چیز دیکھیں جناب اسپیکر۔ آپ فلم دیکھیں، یہاں جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ سارے ممبران نے خود دیکھے ہیں؟ کیا یہ سارے ممبران پورے پاکستان میں چکر لگا کر یہاں آ کر پھر اس میں رائزانی کرتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کی بات کو بالکل اہمیت دیتا ہوں، لیکن میں نے یہ فلم نہیں دیکھی۔ مجھے تفصیلات دی گئی ہیں، اور یہ حکومت پاکستان نے باقاعدہ اس کی منظوری دی ہے، مرکزی سینسر بورڈ نے۔ جناب اسپیکر، دوسری بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ، جناب اسپیکر یہ بہت خطرناک ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ یہ سیاستدانوں کو ویسے بھی بدنام کر رہے ہیں، ویسے بھی بدنام ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے بدنام کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم اللہ حاضر و ناظر ہے، کوئی بند ابھی قومی اسمبلی کا ممبر سینیٹر بننے کے لیے، صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے، وزیر بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، کس نے یہ کام کیا؟ کیوں کیا؟ مقاصد کیا تھے؟ اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا، اس طرح کی سزا کہ پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان ہو، عبرتناک سزا دے دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے کسی کے ساتھ بھی میرا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، علاقائی اختلاف اپنی جگہ، زبان کا اختلاف اپنی جگہ، حتیٰ کہ مذہب کا اختلاف بھی اپنی جگہ، لیکن کسی کو اس انداز میں اس کے پرائیویٹ زندگی پر اس انداز میں فلم بنانا اور پھر اس کو وائرل کرنا، یہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی ہم کرتے ہیں اعظم سواتی کے ساتھ، اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مطالبے کی بالکل تہ تک پہنچنے تک اس کی انکوائری کی جائے، تاکہ اصل مجرم کون ہے اور کون لوگ ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، تیسری بات جو آخری بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیلاب کی بات یہاں ہوئی، میرا علاقہ بھی افیکٹڈ ہے، اپر ضلع، لوور ضلع، پہلے بھی میں نے ان علاقوں کے نام لیے ہیں، تقریباً 12 بندے وہاں شہید ہوئے ہیں، جان بحق ہوئے ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کو چیک 3 لاکھ کے ملے ہیں اور مرکزی حکومت کے 10 لاکھ ابھی تک ان کو نہیں پہنچے ہیں، اور پھر وہ جزوی جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، فصل تباہ ہوئے ہیں، ان کو بھی ابھی تک ریلیف نہیں ملا ہے۔ اور میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ضلع چترال اپر، ضلع چترال لور میں جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے فصل متاثر ہوئے، ان کے باغات متاثر ہوئے ہیں، ان کی چار دیواری متاثر ہوئے، ان کے گھر جزوی طور پر، اب سردیاں ہیں جی جناب، یہاں ہم گزارا نہیں کر سکتے آج کل، اور وہاں چترال میں آپ اندازہ خود لگا لیں کہ وہاں وہ لوگ بغیر گھر کے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب ان کو ریلیف نہ ملے، کھانے کا کچھ نہ ہو تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ لہٰذا وفاقی حکومت جو انہوں نے امداد کا اعلان کیا تھا، اور جس طرح میرے ساتھیوں نے بھی کہا کہ اس میں MNAs کو شامل کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرکزی حکومت نے کیا کردار ادا کیا، صوبائی حکومت نے کیا کردار ادا کیا۔ اگر ہم اس میں شامل ہوتے تو آج یہاں میں سانہ تان کر کہہ دیتا کہ واقعی مرکزی حکومت نے یہ کردار ادا کیا ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ مرکزی حکومت 0/0/0/0 جمع 0، کوئی یعنی کردار اس کا نہیں ہے اس میں، اور اسی وجہ سے میرا مطالبہ یہی ہوگا کہ منتخب نمائندوں کو اس ریلیف پیکج میں شامل کر کے ان کے سامنے یہ چیزیں دے دی جائیں تاکہ ان کی نمائندگی بھی ہو اور یہاں آ کر حکومت کا دفاع بھی وہ کر سکیں۔ اب میں حکومت کا دفاع کیسے کروں جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں ہے؟ اگر مرکزی حکومت کا فنڈ یا ریلیف پیکج اگر میرے ذریعے سے یا میرے سامنے یا مجھے بلا کر دے دیے جاتے تو میں ہر جگہ آپ کا ترجمان بن جاتا،
لیکن آج میں آپ کے ترجمانی کے بجائے آپ کے خلاف بول رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے اگنور کر دیا. آپ نے مجھے اس ہاؤس کا حصہ نہیں مانا. آپ نے مجھے اس حلقے کا نمائندہ نہیں مانا. اور جب آپ نے نہیں مانا تو میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ یہ حقیقت ہے. تو اس وجہ سے میری درخواست یہ ہے کہ ریلیف کا کام این ڈی ایم اے یقیناً کام کر رہی ہوگی، لیکن اس انداز میں کام نہیں کری، لوگوں کو اس انداز میں ریلیف نہیں پہنچا سکی جس انداز میں ہونا چاہیے تھا. اور پھر صوبے کے لیے آپ لوگوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے 10 ارب روپے کا اعلان کیا تھا، وہ پیسے بھی ابھی تک ان کو نہیں ملے.